فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا پارہ جو ہم نے سماعت کیا ہے اس کی آیت نمبر 27 تا 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر حمل کے دوران 2 بچے پیدا ہوتے تھے. ایک حمل میں جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے دوسرے حمل کے لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ حابیل اور قابیل کا وقت آیا. حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی. قابیل نے جب اپنی بہن کو دیکھا اور نکاح کی باری آئی تو کہنے لگا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ نکاح کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا آپ اس طرح نہ کریں. ضد پکڑ گیا، کہنے کہ نہیں میں نے تو اسی کے ساتھ ہی کرنی ہے. خیر اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ضد بازی چلتی رہی. چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ تم اس طرح کرو کہ تم قربانی پیش کرو، اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی کلیمہ یعنی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی تھی اس کا حقدار ٹھہرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ طریقہ کار اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی جو پیش کی جاتی تھی اس وقت آسمانی آگ آ کے کھا لیتی تھی. اب قابیل نے گہیوں اور حابیل نے مطلب مینڈا یہ قربانی کے لیے پیش کیا. طریقہ کار جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تھا کہ آگ آ کے کھا جاتی تھی تو آگ جلا دیتی تھی، مگر اس کو آگ نے جلایا نہیں. حابیل کے مینڈے کو آگ نے جلایا نہیں. مینڈا یا بکری یہ جو بھی جانور تھا اس کو آگ اسی طرح اٹھا کر لے گئی. پھر یہ جنت میں چرتا رہا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی، آپ کی جگہ ذبح ہونے کی باری آئی، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر یہ ذبح ہونے کے لیے لایا گیا. ہمارے استاد صاحب تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو جلایا اس وجہ سے نہیں کہ اس کو محفوظ رکھنا تھا، اور محفوظ اس لیے رکھا کہ کل کو پھر جنت سے اسے نکالنا تھا، کیونکہ جنتی چیز جنت سے باہر نہیں آتی. تو اس کو وہاں محفوظ رکھا تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس کا فدیہ بن سکے. تو ہوا یوں کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اچھا جو اسماعیل علیہ السلام نے کی جگہ قربان ہوا تھا اس کو درندے پرندے کہا، کیونکہ اب وہ جنت سے ہو کے آیا تھا تو جنتی چیز کو آگ نہیں جلاتی. امام صاحبی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو سینگ تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر بطور تبرک لٹکے رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے بت توڑوائے
تو بت توڑوا دیے، مگر وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے جو قربانی کے سینگ تھے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو مطلب محض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے منسوب چیز کو شرک اور بت پرستی کا سبب سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کو معبود سمجھا جائے وہ اور چیز ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے یہ اور چیز ہے، کیونکہ وہ سینگ لٹکے رہے اور صحابہ یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اعراض نہیں کیا۔ یہ جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو شہید کروایا تو اس وقت وہ گم گئے، پھر نہیں مل سکے۔ تو حابیل جو تھا اس کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کا مطلب کہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ اگر یہ تمنا بندہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمنا رکھنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور یہ بہت بری بیماری ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس حسد کی آگ نے پھر کہاں لا کے کھڑا کیا قابیل کو۔ قابیل کہنے لگا کہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا یہ میرا گناہ تھوڑا ہی ہے، میرا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو تیری کمبختی ہے اور تیری حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا نہیں، کچھ بھی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے حابیل نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی قبول کرتا ہے، اور تیرے دل میں پہلے ہی بغض تھا، تیرے دل کے اندر پہلے ہی خباثت تھی، لہٰذا یہ قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ تو خیر اب اگر تو میری طرف ہاتھ بٹائے گا، لِتَقْتُلَنِي، بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تیرے سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تیرے سے جنگ نہیں کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور جو میں اپنا بھی گناہ مطلب جو میں آپ سے لڑائی کر کے کروں گا وہ بھی تیرے ذمہ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہنا۔ خیر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کے وقت حابیل کی عمر صرف 20 سال تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس جبل حرا کی گھاٹی میں پیش آیا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جو مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں پہ یہ معاملہ ہوا، اور منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا، حابیل کا قتل ہوا تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا، اور درندے پرندے یہ وحشت میں مبتلا رہے، بڑے پریشان رہے، اور قابیل جو تھا اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس قتل کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل بیٹا تھا اور پہلا مقتول تھا، اس سے پہلے دنیا میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حابیل کے غم میں آپ پریشان ہی رہے، آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصے کی حالت میں قابیل کو پھٹکار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا، اور یمن کے علاقے عدن میں وہاں جب پہنچا تو شیطان نے اس کو پٹی یہ بڑھائی کہ حابیل کی جو قربانی قبول ہوئی تھی اس کو آگ اس لیے لے گئی تھی کیونکہ آگ کی وہ پوجا کر دے، آگ کو خدا سمجھ، تو بھی ایک مندر بنا اور آگ کی پوجا شروع کر دے تو تیرا بھی سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر ایک مندر بنایا، اس میں آگ جلائی، تو آگ کا پہلا مندر قابیل نے بنایا۔ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے، پہلا وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس نے کوئی دین میں کوئی برا کام رائج کیا، کوئی برا کام رائج کر دیا، گناہ کا کام رائج کر دیا، اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر گناہ کرتے، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر گناہ کریں گے اس کی وجہ سے سب کے برابر اسے بھی گناہ ملے گا، ان کا بھی کام نہیں ہوگا، ان کا بھی پورا رہے گا۔
پھر قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اسی کے ایک بیٹے نے جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا پتھر مار کر، اور یہ بدبخت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس ہو چکی۔ آپ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، شیس، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی ہے ہبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہی سے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح پھر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، ایک اور عبرت کی بات یہاں ملی کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل عشق مجازی کی وجہ سے ہوا، اور عورت کے عشق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں عورت کے عشق میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت ہی خطرناک ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے، تباہی و بربادی پھیل جاتی۔ اور قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی پناہ مانگنے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ عطا فرمایا اس میں حاسد کی حسد سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کی گئی ہے اور یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پریشان ہو گیا، اب کیا کرے؟ اس سے پہلے کوئی آدمی فوت ہی نہیں ہوا تھا، اب بھائی کی لاش کو کروں کیا؟ اس کو کیا کروں؟ اس کو پھینک دوں؟ کیا کروں کیا؟ کئی دن تک وہ اپنی اس لاش کو پیٹھ پر رکھے پھرتا رہا کہ اب کیا کروں؟ پھر انسان کو سمجھانے کے لیے 2 کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، مارنے کے بعد پھر ایک نے زمین کوریدی جس نے مارا تھا، اور پھر اس کے اندر اس کوے کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر دبا دی۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو پتہ چلا کہ مردے کو اس طرح زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت نمبر 31 کے اندر یہ بھی بیان فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ نے کبا ایک زمین پر بھیجا جو زمین کو کوریدتا تاکہ وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو قابیل اب کیسے چھپائے۔ اور پھر کہنے لگا، قابیل نے کیا کہا؟ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہنے لگا کہ افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں نکلا، اس کوے سے بھی زیادہ سمجھدار نہیں نکلا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ پچھتاتا رہ گیا۔ تو علم تو کسی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ علم حاصل کر لینا چاہیے، مگر یاد رکھیے بد مذاہب کے پاس بیٹھنا اور بد مذہب سے علم حاصل کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ آپ چھوٹے سے چھوٹے بندے سے بھی علم حاصل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹے معلم سے بھی علم حاصل کریں گے تو علم کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بد مذہب سے علم حاصل کریں گے تو یقیناً اس سے ایمان کی تباہی و بربادی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذاہب کی صحبت سے محفوظ فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔